معیشت کے حساب سے جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، اوپر مت دیکھو۔ ان کو پیسہ جگا رہا ہے، پیسہ کہتا ہے خبردار کھانا نہیں کھانا، پڑا رہا ہے۔ تو جب نیچے دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو نہیں کرو گے، اس لیے نیچے دیکھو۔ تو 50 سال کی کیا اوقات ہے جنت کی 5 صدیوں کے مقابلے میں؟ جس طرح بچہ اپنے باپ پر راضی ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے رب پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جو اپنے رب کو خیر خواہ نہیں مانتا اس کو بندہ کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو آزمائش، مصیبتیں، امتحانات کی جگہ بنایا ہے۔ یہ جہان امتحانات کی جگہ ہے۔ اس کے بعد قبر کا، برزخ کا جہان ہے، وہ چند 100 یا چند ہزار سال تک ہو سکتا ہے، یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حشر کا میدان ہے جو 50,000 سال کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اگلے سارے جہان جو ہیں ان کا دار و مدار اس جہان پر ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، مال دیا، جان دی، اولاد دی، اختیارات دیے، ان سب کا قیامت والے دن اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کر کے میرے لیے، اللہ پوچھے گا کیا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے 2 طریقے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ آنکھیں دے کر بھی آزماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے، چھین کر بھی آزماتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ زبان دے کر بھی آزماتے ہیں کہ کیا بولتا ہے، زبان چھین کر بھی کہ یہ صبر کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے۔ مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اوقات جاننی چاہیے کہ ہماری رب کے مقابلے میں اوقات کیا ہے۔ وہ رب جب چاہے، جس کو چاہے دنیا میں لے آئے، جو چاہے اس کو دے دے، جب چاہے اس کو لے جائے، یہ اس کا ذاتی اختیار ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک شخص بازار سے غلام یا نوکر لے کر آتا ہے ایک دن کے لیے، وہ اس کو سوال کرتا ہے بھائی بتاؤ کیا دو گے، اور یہ کہ کیا کام کرواؤ گے۔ دوسرا شخص غلام خرید کر لاتا ہے 50 لاکھ کا، وہ یہ 2 سوال نہیں کرے گا کہ کیا دو گے اور کیا کام کرواؤ گے، ہر کام کرے گا اور کچھ نہیں دے گا اس کو۔ ہماری اوقات رب کے سامنے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خریدا نہیں ہے، ہم اس کے غلام ہیں اور اس کے اپنے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کیوں کہہ رہا ہے اور وہ کیوں کہہ رہا ہے، اور اس نے ہمیں یہاں کیوں ایسے کیوں رکھا ہوا، ویسے کیوں نہیں رکھا ہوا، اور وہ کس کو پہلے لے جا رہا ہے، کس کو لیٹ کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو اللہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مال کم کر دے، کسی کو زیادہ کر دے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مال کی کمی کی آزمائش چھوٹی ہے، مال کے اضافے کی اور زیادتی کی جو آزمائش ہے یہ بڑی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور جنت میں اکثر غریب تھے۔ یہ رزلٹ دیکھ لیں آپ، آزمائش میں پاس کون ہو رہا ہے؟ مال کم والے وہ زیادہ پاس ہو رہے ہیں، اور مال زیادہ والے ان میں پاس ہونے کی تعداد کم ہے۔ اور عورتوں، اور ہم نے جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور زبان غلط استعمال کرتی ہیں۔ تو بہر صورت مقصد میری بات کا یہ ہے کہ رزلٹ کے حساب سے ایک آدمی جس کی آمدن کم ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ رزلٹ کے حساب سے وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، معیشت کے حساب سے جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، اوپر مت دیکھو. هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے. تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کہ اس نے جس طرح چاہا ویسے کر دیا، جس طرح ہلکی معیشت والا بنانا تھا ہلکی والا بنا دیا، تو اس نے مجھے پیدا کیا ہے. غلام کو آقا کہتا ہے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. روٹی نہیں ملے گی، بھوکا کھڑا رہو، وہ بھوکا کھڑا رہتا ہے. یہ ہے زر خرید غلام. اور اللہ کے تو ہم بنائے ہوئے غلام ہیں، وہ اگر بھوک پہ رکھتا ہے تو ہم پھر بھی اس کا شکر ادا کریں. میں کہتا ہوں رب تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. جن لوگوں نے پیسے کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے، وہ پیسے کے غلام بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی ہے، بری دعا دی ہے ان کے لیے کہ تائس عبد الدرہم، وہ ہلاک ہو جائے. اذا شیکا فلن تکش، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو. کیوں؟ وہ درہم و دینار کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے. آپ نے کبھی دیکھا عید رات کیا ہوتا ہے؟ عید رات دکاندار کھڑے ہیں اور جناب عشاء کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے اور ساری رات بھی جاگ رہے ہیں. ان کو کون جگا رہا ہے؟ ان کو پیسہ جگا رہا ہے. پیسہ کہتا ہے خبردار کھانا نہیں کھانا، کھڑا رہ، خبردار سونا نہیں، کھڑا رہ. وہ کھڑا رہتا ہے. وہ کبھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے کھانا کیوں نہیں ملا. بھئی ہم رب ذوالجلال کے غلام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر وہ تھوڑی معیشت پہ ہمیں کھڑا رکھتا ہے تو ہمیں کھڑا رہنا چاہیے اور کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، رب ذوالجلال پر خوش رہنا، یہ ایک طریقہ ہے قناعت اختیار کرنا اور تھوڑے مال پر خوش رہنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا. ایک آدمی اس کو جوتا نصیب نہیں، وہ جا رہا ہے بڑا، اس کو دل میں شکایات ہیں، دیکھو جی دنیا جوتوں میں ہے اور میرے پاؤں جل رہے ہیں، اور آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو جب نیچے دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو نہیں کرو گے، اس لیے نیچے دیکھو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی میٹرک کے پیپر دے رہا ہے مثلا، اور اس کو کہا جائے کہ انگلش کے پرچے کا استاد میرا واقف ہے، اس کے نمبر تیرے میں لگوا دوں گا، باقی تو دیکھ لے، باقی جتنے پیپر ہیں ان کو دیکھ لے. بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک بہت بڑا برڈن میرا اتر گیا، میں باقی پیپروں پر محنت کروں گا اور اچھے نمبر لے لوں گا. تو ایسے ہی جس شخص کو دنیا میں آنکھیں نہیں ملیں، اس کی تکلیف 50 سال کی ہے، 50,000 سال کے دن میں اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو آنکھوں کو کیسے استعمال کرتا تھا. اور ایسے ہی جس شخص کو مال نہیں ملا، ضرورت کا ملا ہے، زیادہ نہیں ملا، وہ اس بات پر خوش ہو جائے کہ 50 سالہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں اور قیامت والے دن 50,000 سال مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے خرچ کیا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب کے دربار میں پیش ہی نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں فقیر تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اور گھر گھاٹ بھی نہیں تھا، اور وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرتے تھے، وہ اللہ کے دربار میں، وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دربان پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہیں گے جی ہم فقیر مہاجر ہیں. فقیر مہاجر کا معنی پیسہ نہیں تھا اور گھر نہیں تھا، اس لیے جدھر جانا تھا، جدھر دین کی ضرورت تھی چلے جاتے تھے. اچھا تو اوا حسب تمہارا حساب ہو گیا؟ کہتے ہیں حساب کس چیز کا؟ ہمارے پاس حساب دینے کے لیے چیز ہی نہیں تھی کوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا دروازہ کھل جائے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے. 5 صدیاں ایک روایت میں اور 40 سال ایک روایت میں ہے، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے. حساب دے کر آنے والوں میں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہوگا. تو 50 سال کی کیا اوقات ہے جنت کی 5 صدیوں کے مقابلے میں؟ دنیا میں ہم 50 سال ہی جیتے ہیں، 15 سال تو لگ جاتے ہیں جوان ہونے میں، اور 60 65 70 سال ہی ایوریج عمر ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ کون اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں
اور پیسہ مل گیا تو یہ بگڑ جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا تاکہ یہ بگڑے نہ اور میری جنتوں کا وارث بن جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس خیر خواہی پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر جتنا پیسہ باپ کے پاس ہے وہ اتنا اپنے بچوں کو دے دے تو بچے بگڑیں گے یا نہیں بگڑیں گے؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کا بچہ 5 سال کا موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، دے گا اس کو؟ نہیں دے گا۔ کیا دے گا؟ بیٹے آپ 3 پہیوں والی سائیکل لے لو، میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں، میں وہ دے دیتا ہوں، موٹر سائیکل نہیں آپ کو دوں گا۔ ایک تو آپ گرو گے، ٹانگ توڑوا بیٹھو گے، اور دوسرا کوئی تھپڑ مار کے چھین کے لے جائے گا، اور تیسرا ہو سکتا ہے تمہیں بھی ساتھ لے جائے، تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تو آپ اگر اپنے بچے کو پیسہ ہونے کے باوجود پیسہ نہیں دیتے اور آپ خیر خواہ ہیں تو پھر اسی طرح کا گمان اپنے رب پہ کرو کہ وہ تیرا خیر خواہ بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی بہت ہے، اور اس کے باوجود تیری خیر خواہی اور تیری بھلائی کے لیے تجھے وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یحمی کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پیسے سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اٹینڈنٹ اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ مریض کو زخم ہے، آپ کہتے ہیں اس کو پانی سے بچاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیسے سے بچاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کو مل گیا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں دیتا۔ تو ہمیں جس طرح بچہ اپنے باپ پر راضی ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے رب پر راضی ہو جانا چاہیے، اور کبھی شکایت کا جملہ زبان پر نہیں آنا چاہیے، کبھی شکایت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ جو اپنے رب کو خیر خواہ نہیں مانتا اس کو بندہ کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ وہ خیر خواہ ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو دے کر آزما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا الفقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں کھانا کہاں سے ملے گا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں ان تفتح علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا فتح کر دی جائے، اس کے خزانوں کے ڈھیر آ کر کے تمہارے پاس آن لوڈ ہوں، ڈاؤن لوڈ ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فیہا، تم اسی طرح مال کی دوڑ میں شریک ہو جاؤ جیسے سابقہ امتیں مال کی دوڑ میں شریک ہوئی تھیں، فتہلککم کما اہلکتہم، تو یہ مال تمہیں بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے ان کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی فقیری اجباری تھی شروع کی، اور آخری زندگی فقیری اختیاری تھی آپ کی۔ اس پر ذرا آپ غور کریں۔ جب آپ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے احد کے میدان میں یا خندق کے میدان میں، تو وہ فقیری اجباری تھی، یعنی جبر تھا کہ ان کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا، کھانا تھا ہی نہیں، اور بھوکے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے صحابہ کرام بھی۔ لیکن جب سارے خیبر فتح ہو گیا اور احزاب فتح ہو گیا، اور خاص طور سے جب بنو نذیر کے باغات آ گئے، تو اس کے بعد آپ کی فقیری جو تھی وہ اختیاری تھی۔ آپ اپنی بیویوں کو، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے 180 من کم از کم سنن نبی داؤد میں ہے، وہ ایک بیوی کو اناج دیتے تھے سال کا۔ وہ بیچاری نہ ان کے پاس بچے تھے، تو ایک عورت ایک دن میں کیا کھا لے گی؟ تو اگر 1 کلو بھی کھائیں تو 9 من بنتا ہے سال کا، 180 میں سے 9 نکالو، باقی سارا صدقہ کر دیتی تھیں، اور یہ جو 9 من تھا یہ بھی اکثر صدقہ ہی کر دیتی تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرماتی نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو میں آج کے دن کو روزہ بنا لیتا ہوں۔ فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیتی تھیں اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ ان کی حالت تھی، اور آخری دن آپ نے بیویوں کے لیے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر وہاں سے جو لیے ہوئے تھے، تو نہ تو مقروض تھے کیونکہ زرہ رکھی ہوئی تھی، اور نہ کوئی مال چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کا نمونہ دیا ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری حالت ان سے بھی زیادہ پریشان کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک طرف ایک بکری کی کھال کو نمک وغیرہ لگا کر رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف تھوڑے سے جوں کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو چٹائی ہے وہی آپ کا بستر ہے، اوپر اس کے کوئی گدا نہیں ہے،
اور جو تکیہ اس میں بھی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر رونا شروع کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت پر وسعت کر دے۔ ادعو اللہ ان یوسع علی امتک۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا ہے؟ کیسر و کسرا سونے کی وہ زمینیں، چاندی کی زمینیں اور سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول، اور اس میں وہ سیر کرتے ہیں، اور آپ کی اتنی اعلیٰ شان ہے کہ کوئی کائنات میں مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی یہ کیفیت ہے کہ بستر میسر نہیں ہے اور جناب ادھر وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوا فی شک انت ابن الخطاب، کیا آپ کو کوئی شک ہو گیا؟ ان کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے ریلیف کے اور اچھے کاموں کا اجر ان کو دنیا میں دے دیا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو ہر وقت ختم ہو جانے والی دنیا دی ہے اور ہمیں ہمیشہ رہنے والی آخرت سے نوازا ہے۔ تو یہ سب باتیں سوچ کر ہمیں اپنی حالت پہ خوش رہنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، قطعاً یہ ایسا نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہر حالت پر خوش رہنا ہے۔ سالن نہیں ملتا، پانی سے روٹی کھا لینی ہے، اور کپڑے استری نہیں ہوتے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اپنی آمدن کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ تو لوٹ کسوٹ اور یہ جناب غلط راستوں سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے حکمرانوں کو گالیاں اور شکایتیں اور ان کے گناہ اپنے سر پہ چڑھاؤ اور خودکشی کا رجحان اور آپے سے باہر ہونے کا بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ القابض الباسط، وہی معیشت کو تنگ کرنے والا ہے آزمانے کے لیے، وہی اس کو کھولنے والا ہے آزمانے کے لیے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور اس کے سامنے ہی گڑ گڑانا ہے۔ ان حکمرانوں کی اصلاح بھی وہی کر دے گا، ہماری اصلاح بھی وہی کر دے گا، اور ہم نے اپنے کم از کم میں گزارا کرنے کی کوشش، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔